نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ قربانی کے متعلق عموماً بعض لوگوں میں کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، جیسا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر باپ نے قربانی کر دی تو وہ بیٹے کی طرف سے بھی ہو گئی، اگر شوہر نے قربانی کر دی تو وہ بیوی کی طرف سے بھی ہو گئی۔ یہ بات غلط ہے۔ ہر کوئی اپنی طرف سے قربانی کرے۔ جو بھی صاحب نصاب ہے، جس پر قربانی ہے، وہ الگ الگ قربانی کرے۔ اگر باپ نے قربانی کی ہے اور بیٹا بالغ ہے اور صاحب نصاب ہے، وہ الگ قربانی کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ باپ نے کر دی تو بیٹے کی طرف سے بھی ہو گئی، یا شوہر نے کر دی تو بیوی کی طرف سے بھی ہو گئی۔ ایسا سوچنا اور یہ سمجھنا بالکل بھی غلط ہے۔ جیسے نماز ہے، اگر باپ نے پڑھ لی تو بیٹے کی طرف سے ادا نہیں ہوگی، یا شوہر نے پڑھ لی تو بیوی کی طرف سے ادا نہیں ہوگی۔ ایسے ہی قربانی بھی واجب ہے۔ اگر باپ نے کی تو بیٹے کی طرف سے ادا نہیں ہوگی، اگر شوہر نے کی تو بیوی کی طرف سے ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے جو بھی صاحب نصاب ہے، ایک ہی گھر میں اگر بہت سے لوگ صاحب نصاب ہیں تو ہر کوئی الگ الگ اپنی قربانی کر دے گا۔ اسی طریقے سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میاں بیوی کا مال جو ہے وہ مشترک ہے، اس لیے ایک اگر قربانی کرے گا تو دونوں کی طرف سے ہو جائے گی۔ یہ بھی بات غلط ہے۔ اگر مال مشترک ہے دونوں کا تو دونوں پر الگ الگ قربانی واجب ہے، اگر دونوں صاحب نصاب ہیں۔ اسی طریقے سے ایک غلطی یہ بھی لوگ کرتے ہیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ قربانی کی جو رقم ہے وہ غریبوں میں اور مستحقوں میں صدقہ کر دیں۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ ہر عبادت الگ الگ ہے، ہر عبادت کا الگ ثواب ہے۔ اگر صدقہ کرنا ہے تو بے شک آپ علیحدہ صدقہ کر دیں، لیکن صدقہ کرنے سے قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ قربانی کا وجوب یہ آپ سے ساقط نہیں ہوگا۔ صدقہ کریں، آپ کی مرضی، وہ الگ کریں۔ اگر قربانی کے بجائے صدقہ کریں گے تو قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے قربانی الگ واجب ہے، وہ ضرور آپ کو ادا کرنی ہے۔ اور یہ ایک بات اور بھی ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پہلے بڑوں کی طرف سے قربانی نہیں کریں گے تو چھوٹوں کی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ بھی بات غلط ہے۔ ہر کوئی اپنی طرف سے قربانی کرے۔ جس پر قربانی واجب ہے وہ اپنی طرف سے قربانی کرے۔ اگر چھوٹا صاحب نصاب ہے، مالدار ہے، تو اپنی طرف سے کرے۔ بڑوں کی طرف سے قربانی کرنا اس پر واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر بڑوں کی طرف سے کرے گا تو وہ ثواب اس کو ملے گا۔ بڑوں کی طرف سے کرے گا، یہ نفلی قربانی ہے، یہ بھی اس کی طرف سے قربانی ہے، لیکن اس کا ایصال ثواب دوسروں کو پہنچے گا۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے قربان کیے۔ ایک کے لیے فرمایا کہ یا اللہ یہ میری طرف سے ہے، اور دوسرا قربان کیا اور فرمایا کہ یا اللہ یہ میری امت کی طرف سے ہے۔ تو ایصال ثواب کے لیے آپ نفلی قربانی کر سکتی ہیں، اور اس کا ثواب آپ جس کو بھی چاہیں، پوری امت کو چاہیں بھی وہ ثواب دے سکتے ہیں۔ اگر اپنے کسی رشتہ دار کو دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ یہ الگ عبادت ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ اگر بڑوں کی طرف سے نہیں ہوگی۔ اور ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ گزشتہ سال میں نے قربانی کی تھی، اس سال جو ہے اپنی باپ کی طرف سے کرتا ہوں، یا اپنی ماں کی طرف سے کرتا ہوں، یا کسی اور رشتہ دار کی طرف سے کرتا ہوں۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ ہر سال جو بھی صاحب نصاب ہے اس پر قربانی الگ الگ واجب ہوتی ہے۔ پہلے اپنی طرف سے قربانی کر لیں، اگر اس کے بعد آپ نفلی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو جس کی طرف سے بھی آپ قربانی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ کی طرف سے کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں، اگر کسی اور شخصیت کی طرف سے کرنا چاہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں۔